السلام علیکم ایوری ون. بہت دیر بعد مجھے پتہ ہے میں حاضر ہوا ہوں ایک کتاب کے ریویو کے ساتھ. لیکن اس کی وجہ یہ ہے کہ میں مجھے ریکارڈ کرنے کا موقع نہیں مل رہا تھا. کچھ زندگی میں ایسی تبدیلیاں آئی ہیں جس کی وجہ سے دو تین کتابیں میں پڑھ چکا ہوں جو اکٹھی ہو گئی ہیں، جس کے ریویو جس پر ابھی تک ہم نے گفتگو نہیں کی اور اسے یوٹیوب پر ابھی تک شائع نہیں کیا. لیکن اگر آپ مجھ سے انسٹاگرام پر کنیکٹڈ ہیں تو آپ کو معلوم ہو چکا ہوگا کہ میں نے کون سی کتابیں پڑھ لی ہیں جن کا ریویو میں ابھی تک نہیں ڈال سکا، اور میں آج کل کون سی کتابیں پڑھ رہا ہوں. اور اگر ابھی تک آپ مجھ سے انسٹاگرام پر کنیکٹڈ نہیں ہیں تو میں نیچے اپنا انسٹاگرام اکاؤنٹ دے دوں گا، آپ مجھ سے وہاں پہ کنیکٹ ہو سکتے ہیں. چلتے ہیں ہم کتاب کی طرف کہ آج ہم کس کتاب پہ گفتگو کرنے لگے ہیں. تو وہ ہے جی دوزخ نامہ بائے رابی شنکر بال. کتاب پہ آنے سے پہلے کچھ باتیں میں کلیئر کرنا چاہتا ہوں. مجھے کافی دوستوں نے کہا کہ یار مجھے جو ویڈیوز میں یوٹیوب پہ ڈالتا ہوں اسے میں پراپر ایڈٹ کر کے ڈالوں. میں نے انہیں ٹھیک بھی کہا اور ان کی اپنی بات صحیح بھی ہے، لیکن مجھے خود لگتا ہے کہ یہ جس مقصد سے اور جس وجہ سے میں نے یہ یوٹیوب چینل سٹارٹ کیا تھا اور یہ میں نے سلسلہ شروع کیا تھا، وہ ویڈیو ایک بناوٹی ویڈیو جو ایڈیٹڈ ویڈیو ہوگی وہ اس مقصد کو توڑ دے گی. اس یوٹیوب چینل کو بنانے کا مقصد یہی تھا کہ میں ایک ایسا چینل بناؤں جس پہ میں جو کتاب ختم کروں اس کا ریویو اور اس پہ ایک تبصرہ کیا جائے، اور وہ تبصرہ میں یوٹیوب پہ شائع ہوں. ایسے ہی تبصرہ جیسے ہوٹل پہ کچھ دوست بیٹھ کے کتاب پہ بات کرتے ہیں یا کہیں بیٹھک میں بیٹھ کے، اب اگر اس کو بناوٹی بن جائے گی تو وہ ایک یوٹیوب ویڈیو بن جائے گی. میں ایسے یوٹیوب ویڈیو نہیں بنانا چاہتا، میں ایسے ایک گفتگو رکھنا چاہتا ہوں جہاں پہ ہم کتابوں کے بارے میں بات کر سکیں، جہاں پہ اوریجنلٹی ہو، جہاں پہ پیچھے بیک گراؤنڈ میوزک کوئی نہ ہو، جہاں پہ آپ میرا بیک گراؤنڈ میوزک میری ایڈیٹنگ نہیں، صرف میری بات سننے آئیں اور ہم آپس میں گفتگو کریں. میں اپنی رائے آپ سے کتابوں کے بارے میں شیئر کروں گا، آپ نیچے کمنٹس میں مجھے اپنی رائے بتائیں. تو اسی وجہ سے میرا دل اس طرف جا نہیں رہا کہ میں کسی ویڈیو کو ایڈٹ کر کے ڈالوں. آئی وانٹ ٹو کیپ اٹ اوریجنل. اچھا، آپ چلتے ہیں کتاب کی طرف. کتاب جو ہے اٹس این 500 پیجز بک اینڈ اٹس اے ویری گڈ بک. مطلب لٹرلی ایلیگنس ہے اس میں، جو کہتے ہیں کہ ادبی لحاظ سے بہت خوبصورت لکھی گئی ہے. اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ اس کو انجوائے کریں، یہ ان کتابوں میں سے ایک ہے جو انسان جب پڑھتا ہے تو کہتا ہے وہ ختم نہ ہو، بس وہ چلتی رہے. یہ اس کتابوں میں سے ایک ہے اور اس کو ہونا بھی ایسا چاہیے، کیونکہ اس کے اندر مرزا صاحب اور منٹو صاحب کی آپس میں ڈسکشن ہے. ایک دوسرے کو وہ خطوط لکھتے ہیں، کہاں سے؟ قبر سے خطوط لکھتے ہیں. اٹس اے کنورسیشن ان ہیل. ٹھیک ہے، تو اس چیز کو بہت خوبصورت، بہت ہی اچھے الفاظ اور بہت ہی مطلب آپ کو سوچنے میں مجبور کرتی ہے. تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ یہ کتاب پڑھیں تو میں آپ کو ضرور کہوں گا کہ جلد سے جلد اس کو پڑھیں. آئی ایم شیور یو ول انجوائے اٹ اے لاٹ. ٹھیک ہے، اب چلتے ہیں کتاب کی رائٹنگ ایکسپریشن اس کا بہترین لکھا گیا ہے. انگریزی اس کی بہت ہی آسان الفاظ میں لکھی گئی ہے جس کو پڑھ کے آپ کو مزہ آتا ہے. اب اس کی کچھ جو مجھے چیزیں اچھی لگی، کچھ مجھے پوائنٹس اچھے لگے، اس کو میں آپ کے سامنے پیش کروں گا، پھر اس کے اوپر اپنی رائے کا بھی اظہار کروں گا. اگر آپ کو کچھ لگتا ہے تو آپ بھی بتائیے گا. تو سب سے پہلے ہم چلتے ہیں پیج نمبر 5 کی طرف. پیج نمبر 5 پہ لکھتے ہیں کہ مے بی اٹ واز اے پوئٹ who only etched our wounds in poetry before disappearing effortlessly one day. کیا کہہ رہا ہے؟ مطلب کیا کہہ رہا ہے کہ یہ شاعری تھے جنہوں نے ہمارے زخموں کو اپنے الفاظ میں لکھ لیا جانے سے پہلے. اور یہ بات بالکل ہی مجھے لگتا ہے حقیقت ہے. آرٹ کین بی پروڈیوس بیوٹیفلی تھرو واؤنڈس. ایک جو کہتے ہیں درد کی آواز کو لفظوں میں پرو دینا، اس کو ہم آرٹ کہتے ہیں. ٹھیک ہو گیا جی. اگلی جو مجھے بات اچھی لگی ہے، ہم پیج نمبر 46 پہ چلیں گے، جس میں کہا گیا ہے جی ڈو یو نو وٹ آئی تھنک؟ I think you cannot call someone a poet even if he has written 1,000 of ghazals, but if he can write even a single sher, like a howl of pain smeared with all the blood in his heart, then and only then can we call him a poet. Poetry isn't a sermon delivered from a mosque. After all, it is one's final words from the edge of the ravine, face to face with death. I wrote about my love, my ishq, on blood-stained paper day after day. Manto bhai, my hand became numb, but still I wrote. I knew that my ghazals would provide comfort to many people one day. It wasn't pride, Manto bhai, but wounds. I wrote about each of my wounds. How could it not touch people?
اچھا اگین جیسے میں نے پہلے کہا تھا کہ یہ بیسیکلی منٹو صاحب غالب صاحب کو اپنی قبر سے خط لکھتے ہیں، اور غالب صاحب منٹو صاحب کو اپنی قبر سے خط لکھتے ہیں، تو اپنے حالات و واقعات، اپنے وقت کے حالات، تو یہ آپ کو ایک ہسٹری کا پارٹ بھی آپ کو کلیئر کرتی ہے، اس ٹائم جو مشکلات پیش آئیں دونوں کو وہ بھی پیش کرتی ہے. اور اگین ود دا لیٹرلی بیوٹیفل، وہ تو ساتھ ایک جو ادبی خوبصورتی ہے وہ تو لفظوں میں آئی جاتی ہے. تو یہاں پہ جو میں نے بات کی آپ کو سمجھ آئی ہے کہ ایک شاعر اپنے آپ کو چاہے وہ ہزاروں غزلیں لکھ، لیکن ایسا شعر نہ لکھ سکے کہ جس میں وہ اپنے درد کو بیان کر سکے. وہ شاعر ہو ہی نہیں سکتا. اور میں نے جو ہے غزلیں لکھی، اپنے درد کو بیان کیا نا، مجھے پتہ ہے کہ یہ غزل کسی نہ کسی دن کئی لوگوں کو سکون دے گی، ان کو کمفرٹ دے گی، ان کو کہے گی کہ ہاں ان کی جیسے جب کوئی انسان کوئی غزل پڑھتا ہے اس کو اچھی لگتی ہے اس کی غزل، تو اس کو یوں لگتا ہے کہ اس کی جو فیلنگز ہیں، اس کے جو احساسات ہیں، اس کے جو ایموشنز ہیں، اس کے جو جذبات ہیں، اس کو ان لفظوں میں بیان کیا گیا ہے. تو وہ جو لفظ ہوتے ہیں وہ اس کو ایک قسم آف کمفرٹ دیتی ہے. تو یہ لکھا گیا ہے. ٹھیک ہو گیا جی. اب ہم چلتے ہیں نیکسٹ پیج کی طرف، دیٹ از 111. اس پہ چلتے ہیں کہ ادھر کیا لکھا گیا ہے. اچھا جی 111 پہ لکھا گیا ہے کہ even after all the Urdu and Farsi ghazals I wrote, Manto bhai, I don't think I succeeded in touching these wounds. Their agonies did not surface in my ghazals, but I often wondered whether anything beautiful has ever been crafted except through pain. Take the cypress tree, for instance. Its branches and leaves are pruned continuously to make it beautiful. The cypress has to withstand so much pain for the sake of this beauty. Then take wine. You cannot make it without hurting the grapes. You have to cut and slice the reed properly to make a quill. Then let's say you have to write a letter. You have to cut the paper into the appropriate size, then draw strokes on its breast with ink. Each stroke is nothing but a wound after all. And what's the outcome? The mysteries of your heart revealed to your beloved. We cannot give birth to anything beautiful without causing pain. Then how can God? All the games of creation and destruction in his world are played to give birth to new kinds of beauty. مطلب کتنا مطلب زندگی کا ایک بہت بڑا فلسفہ ہی بیان کر دیا اس ایک پیراگراف میں کہ درد جو ہے، درد سہک کے آپ خوبصورتی پیدا کرتے ہیں. یہی ہے کہ چاہے وہ انہوں نے برانچز کی اگزامپل دی، انہوں نے وائن کی اگزامپل دی، انہوں نے اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں کریشن اور ڈسٹرکشن کرتے ہیں تاکہ بیوٹی پیدا کر سکے. اور کریشن اور ڈسٹرکشن کے لیے آپ کو پین سے، درد سے گزرنا پڑتا ہے، چاہے وہ فزیکل آپ کو چینج کرنا پڑو، آپ کو مینٹل چینج کرنا پڑو، اپنی باڈی کو انشیپ کرنا پڑ رہا ہو، آپ کو فزیکل پین کرنا پڑتا ہے، آپ کو ایک مینٹلی آپ کو اسٹرانگ ہونا ہو، آپ کو مینٹل پین سے گزرنا پڑتا ہے. دیٹ از واٹ لائف از. بہت خوبصورت بات کی گئی ہے، مجھے بڑی اچھی لگی تھی یہ بات. دوسری بات میں کہنا چاہتا ہوں کہ جب میں ریڈنگ کر رہا ہوتا ہوں، کوئی بات مجھے اچھی لگتی ہے تو میں اس کی تصویر لے کے انسٹاگرام اسٹوری پہ ایز این ایکسرپٹ ڈال دیتا ہوں. میں نے انسٹاگرام پہ ایک الگ وہ بھی بنایا ہوا ہے جو مجھے یاد دہانی کراتی ہے، اور ایک قسم سے ایک اسٹوریج بن گئی ہے، لائف اسٹوریج بن گئی ہے جہاں پہ میں اسٹور کر سکتا ہوں. ڈیجیٹل ورلڈ از انڈیڈ ہیلپنگ اس ٹو فائنڈ اوور تھاٹس. تو دیٹ از آئی تھنک اے پروفاؤنڈ ڈسکشن. ٹھیک ہے، تو آپ انسٹاگرام پہ کنیکٹ ہو سکتے ہیں مجھ سے، جہاں پہ آپ کو معلوم ہو سکتا ہے فردر. اب ہم چلتے ہیں نیکسٹ پیج کی طرف، دیٹ از 137 کے ادھر کیا بات کی گئی ہے. اچھا، I even told my shagird, my pupil, Har Gopal Tafta, look, a ghazal isn't pretty words or rhythm. You cannot write a ghazal unless your heart has bled. In my solitude, I have known how blood-soaked each of my word is, Manto Sahib. مطلب درد کے بغیر آپ نہیں کر سکتے، غزل نہیں لکھ سکتے. منٹو صاحب وہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے پتہ ہے کہ میرے الفاظ کتنے خون سے دبے ہوئے، اور اسی بات پہ یہی بات پڑھتے ہوئے مجھے وہ غالب صاحب کا، وہ مرزا غالب صاحب کا وہ شعر یاد آتا ہے کہ رگوں میں دوڑتے پھرنے کہ ہم نہیں قائل، جب آنکھ سے ہی نہ ٹپکا تو پھر لہو کیا ہے. چلتے ہیں اگلے پیج کی طرف، دیٹ از 150. 150 پیج پہ جو بات کی گئی ہے یہ آپ نے غور سے سننی ہے، کیونکہ یہ بہت بہت امپورٹنٹ بات ہے. The sheikh had told the whore, "You are a drunkard, always busy deceiving people." The whore had answered, "I am indeed what you say I am, but are you what you think you are?"
سمجھے میری بات؟ کیا آئی ایم واٹ یو سے آئی ایم بٹ آر یو واٹ یو تھنک یو آر. چلتے ہیں اگلے پیج کی طرف. 162 پہ لکھا ہے کہ وین آئی گرو اولڈ آئی وانٹیڈ ٹو laugh when I set eyes on this مرزا غالب. You know what? When a man is immersed in a dream, this is how he thinks of himself as unique. And then when the dream is shattered, he slowly learns to put his feet back on the ground, realizes that the desire to be different from everyone else is nothing but the arrogance of the youth. The truth is that every person is unique. No two persons are alike. Everyone is different in their own way. You have to pass through many Karbalas on the journey of life to learn this truth, Mantu bhai. اب دیکھیں ہر انسان کہتا ہے کہ یار جی میں سب سے الگ ہوں, میں یونیک ہوں, میں باقیوں جیسا نہیں ہوں. لیکن یہ ایک جوانی کا ایک غرور, ایک نشہ, ایک ایروگینس ہوتی ہے جو جب انسان ٹین ایج سے گزرتا ہے, لڑکپن کے دور سے گزرتا ہے, تو یہ جو اس کا بھرم ہوتا ہے ٹوٹ جاتا ہے. اسے پتہ چلتا ہے کہ ہر انسان ہی خوبصورت ہے, ہر انسان ہی یونیک ہے, ہر انسان ہی ڈفرینٹ ہے. وہی بات آ گئی کہ آئی ایم وٹ یو سے آئی ایم بٹ آر یو وٹ یو تھنک یو آر. آگے چلتے ہیں 199 پیج پہ. اچھا 99 میں بیسیکلی منٹو صاحب کی کمیونزم کے بارے میں جو رائے وہ اس کا انہوں نے ذکر کیا. اس کے بارے میں وہ لکھتے ہیں پمپس آف دا ریولوشن. Who gave you the responsibility of making everyone equal? Only Sufi dedication can achieve that. This is the path of the fakir and the darwish. There is no room here for communism. Commitment to equality for all is not for those whose objective is to seize power. Pardon me, my brothers. I have been talking drivel again. I'm a modernist, you see. I cannot even tell a story simply. The journey of lecturing never leaves me. اب اگین یہ بیسیکلی منٹو صاحب کی رائے ہے کمیونزم کے بارے میں. اٹس ناٹ مائی رائے, وی کین ہیو ڈسکشن اوور دیٹ ان سم اندر ویڈیو, بٹ یہ میں نے آپ کو ان کی رائے بتانا ضروری سمجھا. اب اگلے پیج پہ بڑھتے ہیں, دیٹ از 261. پہ لکھتے ہیں کہ یو کنسیل مینی تھنگز مرزا صاحب بٹ ناٹ وٹ دا آئیز سیز. انجوائے اینڈ سورو our heart will always speak through our eyes. They make for such a wondrous pool. وہ کہتے ہیں کہ یار آپ بہت چیزیں چھپا سکتے ہیں بٹ یو کین ناٹ, آپ اپنی آنکھوں سے نہیں چھپا سکتے. دا آئیز آر دا ونڈوز ٹو دا سول. دل میں جو بات ہوتی ہے آنکھوں میں آئی جاتی ہے. تو غالب کہتے ہیں کہ آپ سب کچھ چھپا سکتے ہیں لیکن جو آپ کو بہت درد اور خوشی کا موقع ہوتا ہے وہ آپ کی آنکھوں میں جھلک ہی جاتا ہے کسی نہ کسی طرح. تو آنکھوں کو آپ جھکا نہیں کر سکتے. وہ کہتے ہیں, وہ کسی اور کتاب میں نے پڑھا تو مجھے یاد آ رہا ہے کہ اٹس آلویز ان دا آئیز, دا آئیز نیور لائز. آگے بڑھتے ہیں اگلے صفحے کی طرف, دیٹ از 264. 264 پہ لکھتے ہیں یو مسٹ ٹریول along the road that life has opened up before you. No matter how much the suffering and the deprivation on this road, you cannot deny the path that the Lord has ordained for you. کہ تم نے زندگی میں جو سفر آپ کے اللہ تعالیٰ نے چنا ہے آپ کو اس پہ چلنا پڑے گا. یو کین ناٹ شفٹ فیز, یو کین ناٹ شفٹ فیز اکارڈنگ ٹو یور اون وانٹس. یو ہیو ٹو گو اینڈ اٹس کہتے ہیں کہ اٹس لیو دا ڈیسٹینیشن, لیو دا بیوٹی آف دا ڈیسٹینیشن, لیٹ enjoy the journey, let the journey be the purposeful. وہ کہتے ہیں it's the journey that matters, it's the voyage that's make a good sailor, not the end. ٹھیک ہو گیا جی. چلتے ہیں اگلے پیج کی طرف, that is 337. And by then I had understood that any ghazal that could not pierce your heart completely and instantly like an arrow had no value as a work of art. اب یہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ کوئی بھی غزل جو آپ کا دل میں ایک تیر کی طرح نہیں گھس سکتی, اس کو ہم آپ خوبصورت آرٹ نہیں کہہ سکتے. لیکن میں اس میں ایک اپنی ایک ناقص سی, بہت ہی ناقص سی رائے ڈالنا چاہوں گا کہ آرٹ کو اور غزل کو اور لٹریچر کو سمجھنے کے لیے آپ کے پاس وہ دل بھی ہونا چاہیے کہ آپ اس کو سمجھ سکیں. بہت سے لوگ میں نے دیکھے ہیں اس دنیا میں, بہت سے دوستوں سے میں ملا ہوں جو نہیں سمجھتے ہیں. تو اگر ان کو وہ نہ چھیلے تو آپ اس بات کو, اس غزل کو غلط نہیں کہہ سکتے. یو
You need a good person. You need to have an understanding heart. ایسا ہارٹ جو آرٹ کو سمجھتا ہو، تبھی وہ جو ہے اس غزل کو سمجھ سکتا ہے، اس شعر کو سمجھ سکتا ہے، اس شعر کی خوبصورتی کو وہ محسوس کر سکتا ہے. آگے چڑھتے ہیں، آگے بڑھتے ہیں اگلے پیج کی طرف. دیٹ از 389. Sorry, it's not 389, it was 455. At the end of the day, soldiers can fight wars and raise cities, but they can never usher in freedom. Freedom can be bought in only by the men on the road, whose weapons are rocks, branches of trees, and the memories of many centuries of warfare handed down by his ancestors. The battle to protect one's own house, own river, own forest. Freedom is not just for human beings, Manto Bhai. There is also freedom for waterfalls, freedom for trees, freedom for birds, freedom for fish. Can soldiers in barracks ever think of such freedom? They have only been taught to fight in wars, but the battle for independence is more than a war with guns and cannons. This is true. Can be related to the War of Independence. This can be related to the 1947 war. This is very relatable. آگے بڑھتے ہیں to 458. One's creation goes out of one's control at some point, true to its own ceiling, calling. What you write holds hints to the truth within itself. مطلب ایک انسان جو کریٹ کرتا ہے، جو وہ لکھتا ہے، وہ ایک وقت آتا ہے کہ وہ اس کے ہینڈ کنٹرول سے نکل جاتا ہے، پھر وہی لکھتا ہے جو ہنٹ دیتا ہے. دیر آر ہنٹس ان اے پرسن رائٹنگ ٹو وٹ دا ٹروتھ از، ٹو وٹ ہی ہیز سین ان لائف. آگے بڑھتے ہیں 481. اس بات پہ ہم اس ڈسکشن کو اینڈ کریں گے کیونکہ ویڈیو آلریڈی بہت بڑھ چکی ہے، اور دیٹ از ویری ٹرو. یو شوڈ لسن ٹو اٹ. You can chat pleasantly with lots of people, laugh and joke with them too, but we all want someone whose taste and sensibilities match our own. I longed for the company of at least one or two people with whom I could discuss poetry and imagination. Without them, even the finest garden decays. مطلب یہاں پہ بہت، اور میں کہتا ہوں کہ خوش قسمت ہے وہ لوگ جنہیں ایسے دوست اور احباب ملے جو ذوق رکھتے ہیں، جو شاعری، امیجنیشن، آرٹ ورک کو اپریشیٹ کرتے ہیں، جن کی ڈسکشن میچور ڈسکشن ہے، جو وہ بچوں والی گالیم گلوچ اور اس کے ساتھ وہ اس چیزوں سے وہ باہر آ چکے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ گریٹ مائنڈ، 3 قسم کے ذہنی لوگ ہوتے ہیں. دا اسمالسٹ مائنڈ ڈسکس پیپل، بگر دین دیم ڈسکس ایونٹس، اینڈ بگر دین دیم ڈسکس آئیڈیاز. جو ڈسکشنس کرتے ہیں امیجنیشن پہ، جو آئیڈیاز پہ، جو فلاسفیز پہ، جو لائف، ڈیتھ اور زندگی سال گزارنے کی اصول، ان پہ گفتگو کرتے ہیں. کیونکہ ہم پڑھے لکھے تو ہیں لیکن ہم ہنر حاصل کرتے ہیں، ہم پڑھتے نہیں ہیں. ایک ہنر حاصل کرنا اور علم حاصل کرنے میں فرق ہے. ہنر آپ کچھ وقت میں حاصل کر کے اس ہنر سے آپ پیسے کماتے ہیں. علم تو ہماری زندگی کے آخری سانس تک چلتا رہتا ہے، اور علم ہی ہے جو ایک انسان بناتی ہے، ایک آدمی کو انسان سے بناتی ہے. آدمی سے انسان کیسے بنتا ہے؟ علم. اور قرآن مجید کی پہلی لائن ہی جو ہے اقرا بسم ربک، پڑھ. اور آپ کو پتہ ہے کچھ لوگ مجھے کہتے ہیں کہ یار تم کتابیں پڑھتے ہو تو یہ تو پاگلوں والا کام ہے، تمہارا دماغ خراب ہے، اور ریئل ورلڈ ڈفرینٹ ہیں. تو ایسے لوگوں پہ بھی کسی دن گفتگو کریں گے. باقی ویڈیو بہت لمبی ہو رہی ہے، اس کو یہیں پہ اینڈ کریں گے. تو اگر آپ کو کچھ کہنا ہو تو آپ مجھ سے کمنٹس میں کہہ سکتے ہیں، اور مجھے ضرور اس بات میں رائے دیے گا جو میں نے سٹارٹ میں اپنے خیالات کا ذکر کیا تھا کہ اس کو میں ایک ٹپیکل یوٹیوب چینل جس میں ایڈیٹڈ ویڈیوز ڈال کے وہ نہیں کرنا چاہتا. آئی وانٹیڈ اٹ ٹو بی اے ڈسکشن، جیسے کہ کچھ دوست بیٹھ کے ایک گفتگو کریں کتاب پہ. میری زندگی میں مجھے کم ہی دوست ملے ہیں جن کے ساتھ میں کتاب پہ گفتگو کر سکوں، تو میں نے اس کو اپنا ذریعہ بنایا. تو ڈو ٹیل می ان دا کمنٹ سیکشن. میں نیچے اپنی انسٹاگرام آئی ڈی دے سکتا ہوں، آپ مجھ سے وہاں پہ کنیکٹ ہو سکتے ہیں، جہاں پہ ہم ریگولرلی اپڈیٹس کرتا رہتا ہوں کہ میں کون سی کتاب پڑھ رہا ہوں. دیٹ وڈ بی آل فار ٹے. ڈو ٹیل می ان دا کمنٹ سیکشن وٹ ڈو یو تھنک اباؤٹ دس بک، اباؤٹ دس ریویو. تھینک یو اینڈ اللہ حافظ.